ترکی اور شام میں ہولناک زلزلے سے 2300 سے زیادہ لوگ ہلاک ہو گئے۔ ترکی کی ملکی ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایجنسی کے مطابق ترکی کے 10 صوبوں میں کم از کم 1498 افراد ہلاک اور 7600 زخمی ہوئے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے ترکی کے صدر طیب اردگان سے ٹیلی فون پر زلزلہ سے ہونے والی اموات اور نقصانات پر اظہار افسوس کیا اور بھرپور مدد کی یقین دہانی کرائی، جبکہ دوسری طرف شام کی وزارت صحت کے اعداد و شمار کے مطابق شام کی حکومت کے زیر قبضہ علاقوں میں ہلاکتوں کی تعداد 430 سے زیادہ ہو گئی ہے، جبکہ 1280 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ ملک کے شمال مغرب میں جہاں حکومت کا کنٹرول نہیں ہے، وہاں کام کرنے والے گروپوں کا کہنا ہے کہ مرنے والوں کی تعداد کم از کم 380 ہے، جبکہ سینکڑوں زخمی ہیں۔ توقع ہے کہ اس تعداد میں تیزی سے اضافہ ہوتا رہے گا۔ خیال کیا جا رہا ہے کہ بہت سے لوگ منہدم عمارتوں کے ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ خبر رساں ادارے روئٹرز کے مطابق روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے شام کے صدر بشار الاسد کے ساتھ فون کال میں زلزلہ متاثرین کے لیے تعزیت پیش کی اور امدادی ٹیمیں اور امداد بھیجنے کا وعدہ کیا، جبکہ امریکہ کی جانب سے اتوار کو USAID اور دیگر وفاقی حکومت کے شراکت داروں کو ترکی اور شام میں سب سے زیادہ متاثرہ علاقوں کے لیے لائحہ عمل تیار کرنے کا کام شروع کر دیا گیا ہے۔ ترکی کے لیے ابتدائی رد عمل پہلے سے ہی جاری ہے اور شام میں امریکی تعاون یافتہ انسانی تنظیمیں ملک بھر میں زلزلوں کے اثرات کا رسپانس کر رہی ہیں۔ آنے والے دنوں، ہفتوں اور مہینوں میں ان زلزلوں سے متاثر افراد کی ہر ممکن مدد کرنے کے لیے امریکی حکام پر عزم ہیں۔ شامی حکومت کے حامی اخبار الوطن نے ایک سرکاری ذریعے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس کی حکومت نے زلزلہ سے متعلق امداد کے لیے اسرائیلی مدد کی درخواست کی تردید کی ہے۔ اسرائیل نے پیر کے روز کہا تھا کہ اسے شام کی جانب سے زلزلہ سے متعلق امداد کے لیے ایک درخواست موصول ہوئی ہے اور وہ اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ اگر ایسا ہوا تو یہ دو دشمن ہمسایوں کے درمیان پہلی دفعہ ایک انوکھا تعاون ہوگا۔ جبکہ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے بھی ترکی اور شام کے لیے تعزیت اور مدد کی پیشکش کرنے والے بین الاقوامی رہنماؤں میں اپنی آواز شامل کی ہے۔ ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا، ترکی اور شام سے آنے والی رپورٹیں اور تصاویر تباہ کن ہیں۔ ہمارے خیالات ان بڑے زلزلوں سے متاثر ہونے والے ہر فرد کے ساتھ ہیں اور ہمارے دل ان لوگوں کے ساتھ ہیں جنہوں نے اپنے پیاروں کو کھو دیا ہے۔ کینیڈا مدد فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ الجزیرہ نے رپورٹ کیا ہے کہ ترکی کی وزارت تعلیم نے اعلان کیا ہے کہ زلزلہ کے نتیجے میں ملک میں اسکولز 13 فروری تک بند رہیں گے، جبکہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے زلزلے سے متاثرہ افراد کے تئیں اپنی تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اقوام متحدہ ہنگامی رد عمل کی کوششوں کی حمایت کے لیے تیار ہے۔ ان کا کہنا تھا، مجھے ترکی اور شام میں آنے والے تباہ کن زلزلوں کی خبر سے بہت دکھ ہوا ہے اور میں متاثرین کے اہل خانہ سے دلی تعزیت پیش کرتا ہوں۔ اقوام متحدہ ہنگامی رد عمل کی کوششوں کی حمایت کے لیے تیار ہے۔ برطانیہ نے کہا ہے کہ وہ پیر کی شام تک برطانیہ کے 76 سرچ اینڈ ریسکیو ماہرین، 4 سرچ کتے اور امدادی سامان ترکی بھیج رہا ہے۔ برطانیہ زمینی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے ہنگامی طبی ٹیم بھی بھیج رہا ہے۔ وزراء نے مزید کہا کہ وہ شام میں متاثرہ افراد کی ہنگامی انسانی امداد پر اقوام متحدہ کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ ترکی کے پڑوسی یونان اور خطے کے دیگر ممالک نے امدادی کارروائیوں میں مدد کے لیے فوری مدد بھیجنے کی پیشکش کی ہے۔ یونانی وزیر اعظم کیریاکوس نے ایک ٹویٹ میں لکھا، یونان اپنے وسائل کو متحرک کر رہا ہے اور فوری طور پر مدد کرے گا، جبکہ مصر کی وزارت خارجہ نے پیر کے اوائل میں ایک بیان میں ترکی اور شام دونوں کو مدد کی پیشکش کی ہے۔ قاہرہ کے رہائشیوں نے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے کہا ہے کہ فرانس ہنگامی امداد فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہمارے خیالات سوگوار خاندانوں کے ساتھ ہیں، میکرون نے ٹویٹ کیا۔ جبکہ جرمنی بھی ترکی میں ہنگامی جنریٹر، خیمے اور کمبل فراہم کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ جرمن وزیر داخلہ نینسی فیزر نے کہا کہ ہنگامی پناہ گاہیں اور پانی کی صفائی کا نظام بھی فراہم کیا جا سکتا ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی ہمدردی کے سابق کوارڈینیٹر سر اسٹیفن اوبرائن نے کہا کہ ترکی کے پاس زلزلے کے ماہرین کی ایک جدید اور تجربہ کار ٹیم ہے۔ شام میں ایسا نہیں ہے اور وہ اس سے دور ہے، لیکن انہوں نے مزید کہا کہ شام ایک متنازع علاقہ ہے اور ہمیں اس بارے میں واضح نہیں کہ آیا اقوام متحدہ نے اوچھا کے ذریعے ملک میں جانے کی رضامندی دی ہے یا نہیں دی۔